آ رہا کہ وہ گنتی جو 1,92,00,000 کے قریب مردم شماری کے دوران آئی تھی، اب اس گنتی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسی علامتیں محسوس ہو رہی ہیں جس میں اپنی پسندیدہ پارٹی کو کریڈٹ دینے کے لیے کچھ گنتی کو بڑھا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہم نے بڑی محنت کر کے 10 لاکھ 20 لاکھ کا اضافہ کر دیا ہے اور دیکھو ہم نے اتنی گنتی کراچی کی بڑھوا دی ہے۔ میں ایسے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی گنتی 3.5 کروڑ ہے۔ قرائن بھی یہ بات بتاتے ہیں، نادرا کا ڈیٹا بھی یہ بات بتاتا ہے، بجلی کے میٹر اور گیس کے میٹر اور پر ہاؤس ہولڈ اس کا ریشو یہ بات بتاتا ہے۔ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جتنی کاؤنٹنگز ہوتی ہیں، جتنی رجسٹریشن گاڑیوں کی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اور وہ ڈیٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ اب جو کوئی بھی ڈیل کرے گا اور کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کم کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے وہ اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا اور اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی مردم شماری میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو اس کو عدالت میں چیلنج بھی کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جب یہ بات کہی تھی کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ میں اکثریت میں فلورز کور نہیں کیے گئے، گھر شماری یعنی خانہ شماری نہیں ہوئی، اور جہاں خانہ شماری ہوئی ہے وہاں مردم شماری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد جتنا بھی 1 مہینہ 1.25 مہینہ کا ایکسٹینشن ہوا، اس پورے عمل میں محض تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 10 لاکھ 15 لاکھ کا اضافہ ہوا، اور سب پروسیس روک کر اگر کوئی سودے بازی ہو رہی ہے اور کراچی کے مینڈیٹ کا ایک مرتبہ پھر اور کراچی کی گنتی کا اور کراچی کے وسائل کی پھر سودے بازی کی جا رہی ہے، اور یہ حکومتی پارٹیاں جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں شامل ہیں، جن کے وزراء ہیں جو کراچی کا ہمیشہ سودا کرتے رہے، اگر یہ سودے بازی کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے نمائندگی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ملازمتوں کا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے انفراسٹرکچر اور تمام پروجیکٹس کا مسئلہ ہے۔ یہ 4-5 چیزیں جو لائف لائن ہوتی ہیں کسی بھی جو ہے وہ شہر کی یا کسی ملک کی یا کسی صوبے کی، اگر اس پر ڈاکہ پڑے گا اور سب مل کر ڈاکہ ڈالیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس پر احتجاج اور اس پر عدالت اور جو کچھ بھی جائز اور آئینی اور قانونی اور جمہوری اور عوامی ذرائع ہیں اس کو استعمال کیا جائے گا، اور سب کو ایکسپوز کریں گے جو اس پورے عمل میں اس جرم میں شرکت کر کے کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اس وقت بلدیاتی الیکشن جو 15 جنوری کو ہوا تھا، اب 15 جون کو انہوں نے شیڈول اناؤنس کیا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا اور چیئرمین اور وائس چیئرمین ٹاؤنز کا، اور پورے صوبے میں اناؤنس کیا ہے۔ اس خاص موقع پر اتنی جلد بازی جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، وہ جلد بازی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کہنے پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ بلاول صاحب نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے اگر جلدی سے میئر کا الیکشن فوری طور پر نہیں کروایا جائے۔ یہ بلاول صاحب کی پارٹی ہی ہے جس نے 2009 سے 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا تھا۔ یہ بلاول صاحب کی جمہوری پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے کہ جس نے تمام اختیارات بلدیاتی اداروں سے چھین لیے تھے۔ یہ بلاول صاحب جن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، یہ ان کی پارٹی ہے جنہوں نے اگست 2020 سے لے کر جنوری 2015 تک الیکشن نہیں کروایا تھا، اور جب الیکشن اناؤنس ہوا تھا پچھلے سال میں تو 4 مرتبہ بلاول صاحب کی پارٹی نے الیکشن کو دھکا لگایا تھا، آگے لے گئے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر۔ کبھی کہتے تھے انٹیریئر سندھ میں سیلاب آ گیا، کبھی کہتے تھے پولیس نہیں ہے، کبھی کہتے تھے رینجرز نہیں ہے، کبھی کہتے تھے بارش ہونے والی ہے، اور اس طرح یہ الیکشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ اور یہ بلاول صاحب کی پارٹی ہے جس نے وہ حلقہ بندیاں کی جس کے نتیجے میں تقریباً 1/4 اور 1/3 فرق تھا ووٹرز کا کہ جو مختلف حلقوں میں ووٹرز تھے، اپنی پسندیدہ حلقوں میں جہاں وہ پیریفریز میں جبر کے ذریعے سے بھی اور حالات پہ کنٹرول کر کے وہ اپنا مینڈیٹ حاصل کر لیتے ہیں،
زیادہ تر جو ہمارے گڈاب کے علاقے، ضلع ملیر کے علاقے یا کیماڑی کے دور دراز علاقے، جہاں پر بالکل وہی سلوک کرتے ہیں جو انٹیریئر سندھ میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کے مظاہر ہم نے دیکھے کہ اس کے باوجود بھی جو لوگ ان جگہوں پر اپنی نامینیشن کے لیے جاتے تھے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی تھی اور آرઓز کے ذریعے سے ان کو ریجیکٹ کروایا جاتا تھا. جماعت اسلامی نے الحمدللہ مقابلہ کیا اور نامینیشن تو فائل کی، سب جگہ پہ مقابلہ تو کیا، لیکن یہ ان کا اپنا ایک طرز ہے. اور انہوں نے ان جگہوں پر کہیں پر 10,000 ووٹ پہ، کہیں 15,000 ووٹ پہ، کہیں پر 5,000 ووٹ پہ، کہیں 2,500 ووٹ پہ ایک حلقہ بنایا ہوا تھا. اور اگر آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، اورنگی ٹاؤن میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، ڈسٹرکٹ کورنگی میں، لانڈی میں، یہ سب شاہ فیصل، یہ سب علاقے جو ہیں ان میں آپ جائیں تو حلقہ ہے 60,000 ووٹ پہ، 55,000 ووٹ پہ، 50,000 ووٹ پہ، 45,000 ووٹ پہ. ہم نے اس چیلنج کو اس لیے قبول کیا تھا، بلاول صاحب کی پارٹی چونکہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہی تھی، اور بلاول صاحب اتنے جمہوری ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کو جمہوریت سمجھتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے اس کو بھی قبول کیا چیلنج کو، اور الیکشن لڑا اور الیکشن لڑ کے جیت لیا. لیکن بلاول صاحب کی پارٹی جو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں بلاول صاحب کو، انہوں نے شب خون مارا اور اپنے پسندیدہ آرઓز کے ذریعے سے نتیجے تبدیل کرنا شروع کیے. پھر ری کاؤنٹنگ کے اوپر سیٹیں چھیننا شروع کی. وہ سیٹیں جو ہماری معلومات میں آ گئیں، جس پہ ہم اپنے فارم جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ساری مشکلات کے باوجود، فارم 11، ایسی سیٹوں کی تعداد کم از کم 13-14 ہے کراچی میں جو جماعت اسلامی جیت چکی ہے، اور اس کو انہوں نے چھین لیا. اس میں وہ 6 یوسیز بھی شامل ہیں جس کا کیس ابھی تک چل رہا ہے، اور اس میں اس کے علاوہ ریکاؤنٹنگ پر چھینی گئی جو ہم ٹریبونل میں گئے، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو ضمنی انتخاب میں انہوں نے ہم سے چھینی. یہ 14-15 بنتی ہیں. بلکہ اسی طرح پی ٹی آئی کی، جو پی ٹی آئی کو معلوم ہو سکا وہ بھی 10-12 کم از کم ہے. تو آپ ان حلقہ بندیوں کے باوجود بھی بلاول صاحب کی پارٹی کا حال تو دیکھیں آپ، اس میں بھی یہ 70 سے کمی جا رہے تھے.